آج میں بتاؤں گا کہ فیوچر پلاننگ کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ اسلام فیوچر پلاننگ کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، یا اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ سوچ اور یہ جملہ اسلام کے نظریہ کے خلاف ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر کام کو پلاننگ کے ساتھ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کی تخلیق کا تذکرہ کیا تو فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ جبکہ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز اسی لمحے میں فوراً ہو جاتی ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اسی طریقے سے پوری کائنات کو 1 لمحے میں لفظ کن کے ذریعے پیدا کر دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی 6 دنوں میں پیدا کیا تاکہ مخلوق کو یہ پیغام ملے کہ تمہارا ہر کام تدبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر کام کو تدبیر اور پلاننگ کے ساتھ کرو۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اس واقعے سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے جیل میں قید کر دیے گئے تو اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا، جس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک کے اندر 7 سالوں تک تو غلے کی خوب فراوانی ہوگی، پیداوار خوب ہوگا، پھر 7 سالوں کے بعد قحط کا زمانہ آئے گا جو سخت قحط ہوگا، اور وہ ملک گیر قحط ہوگا، پورے ملک کے اندر سخت قحط پڑنے والا ہے۔ پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اس قحط کے زمانے کے آنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کا انتظام کر لیجئے۔ اور اس سے بچنے کا انتظام یہ ہے، آگے مشورہ سمجھا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، کہ جب غلے کی فراوانی کا زمانہ ہو، غلہ خوب پیدا ہو جن دنوں میں، ان دنوں میں دانے کو بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دینا، غلے کو کاٹ کر کے دانوں کو بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دینا، بالیوں سے نکالنا مت، تاکہ وہ دانے گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے، کیڑے لگنے سے محفوظ ہو جائے۔ اور جب پھر قحط کا زمانہ آئے تو ان زمانے میں دانے کو بالیوں سے نکال کر کے ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ اس واقعے میں ذرا غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو پریشانی کے آنے کے دن سے پہلے ہی اس بات کی آگاہی کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ پریشانی کے دن کے آنے سے پہلے ہی پریشانی سے بچنے کا انتظام کر لو، اور 7 سال بعد کی پلاننگ آج ہی سمجھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایک واقعے سے میں پلاننگ کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کی تعداد تقریباً صرف 1000 تھی، اور کافروں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ اس 1000 میں سے نبی علیہ السلام نے 40 صحابہ کرام کو نکال کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کر دیا کہ اس طرف سے دشمن آ کر کے حملہ نہ کر دے۔ اب لڑائی میدان میں ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام کی تعداد ویسے ہی کم ہے، صرف 1000 ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس 1000 میں سے بھی 40 کو نکال کر پہاڑ کی چوٹی پہ بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ ارے ہماری تعداد تو بھی ایسے ہی کم ہے، ہمیں میدان میں رہ کر کے ایک جگہ رہ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اگر اس طرف سے دشمن حملہ کر دے تو دیکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، بلکہ پہلے ہی خطرات سے بچنے کا انتظام کر دیا۔ نماز کی جو صف بندی ہوتی ہے، ذرا اس پہ غور کریں کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے صف بندی فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب نماز کی صف لگاتے تو اپنے قریب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رکھتے، حضرت عمر کو رکھتے، حضرت عثمان غنی کو رکھتے، حضرت علی کو رکھتے، اور کبار صحابہ کرام کو رکھتے، کہ اگر کبھی
دوران نماز کسی دوسرے کو امام بنانے کی نوبت آ جائے تو دوسرا اس لائق ہمارے قریب میں موجود ہو جسے ہم امام بنا سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل پہ ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے طرح کی پلاننگ پہلے ہی کیے ہوئے ہیں. پہلے ہی پلاننگ اے موجود ہے، پلان بی موجود ہے، پلان سی موجود ہے، پلان ڈی موجود ہے کہ اگر پلان اے فیل ہو جائے پلان بی سنبھالے، پلان بی فیل ہو جائے پلان سی سنبھالے. تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی سے پلاننگ کر لیتے تھے. دنیاوی مثال سے ذرا ایک مثال سمجھاؤں. اگر کوئی کمپنی کسی انجینئر کو کہتی ہے کہ اس چیز کے لیے ہمیں نقشہ چاہیے، نقشہ بنا کر کے لاؤ، تو وہ انجینئر صرف ایک نقشہ بنانے پہ اکتفا نہیں کرتا بلکہ 3-4 نقشے بنا کر کے لاتا ہے کہ وہ ایک نقشہ پہلے دکھلائے، وہ نقشہ پسند آیا تو ٹھیک ہے، پسند نہ آیا تو دوسرا فوراً اسی وقت رکھ دے، وہ بھی پسند نہ آیا تو تیسرا دکھلا دے، تیسرا پسند نہ آیا چوتھا دکھلائے. تو اب جا کر کے اس کا کوئی ایک نقشہ پاس ہوتا ہے اور اسے اس انجینئر کو اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے. تو وہ انجینئر پہلے ہی سے پلان اے موجود رکھتا ہے، پلان بی موجود رکھتا ہے، پلان سی موجود رکھتا ہے، تب جا کر اسے کامیابی ملتی ہے. تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر کام کو پلان کے ساتھ کرنا چاہیے. بغیر پلان کے ہمارا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور سے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، میڈیکل لائن میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کی پلاننگ بہت پہلے سے ہونی چاہیے کہ اس کی پڑھائی پہ جو خرچ آنے والے ہیں اس کا انتظام آپ بہت پہلے سے کرنا شروع کر دیں. اور آپ کے پاس پلان بی پہلے سے موجود ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اس کا رزلٹ نہیں آیا میڈیکل کے لیے تو آپ کے پاس دوسرا راستہ پہلے سے موجود ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ رزلٹ نہ آئے تو اس کی زندگی ہی تباہ و برباد ہو جائے. اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ہر طرح کی پلاننگ موجود ہونی چاہیے کہ ہمیں مارکیٹ کے اندر کس طریقے کا پروڈکٹ لانا ہے، کس طریقے کا مال لانا ہے، ہمیں مارکیٹ کے اندر کس طریقے سے اپنے کاروبار کو پھیلانا ہے. ساری پلاننگ آپ کی پہلے ہو جانی چاہیے. تو اگر آپ اپنے سارے کاموں کو پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. لیکن اگر اس سوچ کے ساتھ آپ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا، تو بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اور اگر کامیاب ہو بھی گئے تو اتنی کامیابی تو نہیں مل سکتی ہے جتنی آپ کو پلاننگ کے ساتھ کرنے میں ملتی. تو آپ اپنے سارے کام کو پلاننگ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. یہی اسلامی تعلیمات ہے. اور اس سوچ کو اپنے ذہن سے کھرچ کر کے نکال دے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. فیوچر پلاننگ کا ہی حصہ ہے فیملی پلاننگ. کیونکہ فیملی پلاننگ لوگ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارا کیا ہوگا. لیکن یہ فیملی پلاننگ تھوڑا تفصیل طلب ٹاپک ہے، اس لیے اس کو الگ سے دوسرے ویڈیو میں بیان کروں گا انشاءاللہ.